شاہد صاحب ویسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آنے والے کسی سیٹ اپ کی پیش بندی ہے یہ، از دیٹ ٹرو؟ کہ آپ کوئی فوجی سیٹ اپ آئے گا، کوئی نگران سیٹ اپ آنے والا ہے، اس میں آپ ہوں گا، آپ وزیر اعظم ہوں گے، مفتاح صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے، میرا بھائی مصطفیٰ کچھ نہ کچھ تو کر ہی لے، ہیومن رائٹس تو سب سے بڑا حاضر ہے، لیکن he'll do a fair job of human rights. Is that آپ نے سنا ہوگا یہ بات؟ آپ کے منہ میں گھی شکر کیا خواہش تو ہو سکتی ہے، خبر ہمارے پاس ابھی نہیں، آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، میری خواہش ہماری یقیناً میں نے زندگی میں کسی بھی نان ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا میں کبھی حصہ نہیں رہا، اس کے قریب بھی نہیں گیا. تو یہ بات ہم نہ اقتدار کی بات کرتے ہیں، نہ کرسی کی بات کرتے ہیں، نہ طاقت کی بات کرتے ہیں. ہم آج جو ری امیجننگ پاکستان کا پلیٹ فارم ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ اس نظام کو جگائیں. یہ نظام نہیں چل رہا، یہ ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتا، نہ اس میں صلاحیت ہے، اور مجھے نیت کی کمی بھی نظر آتی ہے. آج آپ دیکھ لیں، آپ بات کر رہے ہیں ریکارڈنگ کی، کوئی اور جج کیا کر رہے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، کسی نے ملک کی بات کی ہے؟ مجھے آپ پچھلے ایک سال کے تمام بیانات عمران خان صاحب کے، کسی اور کے، آپ پڑھ کے سنا دیں، کسی نے ملک کی بات کی ہے؟ کسی نے ملک کی تکلیف کی بات کی ہے؟ آج جو گورنمنٹ ہے، جو اپوزیشن ہے، یہ سب پچھلے 2 سال کے اندر حکومت کر چکے ہیں. کیا انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے ملک کے معاملات حل ہوں؟ مجھے تو ملک کے مسائل حل ہوتے نظر نہیں آتے. یہ نظام اتنا ناکام ہو چکا ہے کہ آپ کو کوئی حل نہیں دے گا. نظام یا سیاستدان ناکام ہے سر؟ نہیں، نظام ناکام ہے. نظام کیسے؟ جمہوریت پوری دنیا میں ڈیلیور کری، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نظام کام ہے؟ جی وہ جمہوریت ہوتی ہے نا، یہاں جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت جس ملک میں لسٹیں بنتی ہیں، جس ملک کے جج وہ فیصلے کرتے ہیں جو ہمارے جج کرتے ہیں، وہ نظام نہیں چل سکتا. شہباز صاحب جمہوری وزیر اعظم نہیں ہے سر؟ اس نظام نے شہباز شریف صاحب جمہوری وزیر اعظم نہیں ہے؟ جی جمہوری وزیر اعظم تو الیکٹ ہو گئے نا، اب نظام ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. یہ نظام آج ملک میں گورننس کو، ملک کے مسائل کو حل کرنے کو نظام ہی تو سپورٹ کر رہا ہے. یہ آڈیو لیکس کیسے آ رہی ہے؟ نظام ہی تو نکال کے دے رہا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ آڈیو لیک نظام آپ کو یہ دے سکتا ہے، لیکن یہ وہ نظام ہے جہاں پر اس ملک کے سپریم کورٹ نے پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون جو ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا تھا اس کو بھی سسپینڈ کر دیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظام نہیں چلے گا. سر آپ آگے آگے تھوڑا سا سسپینڈ کر دیا، اس پہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ اتفاق کریں. دس از ناٹ رائٹ. بٹ اس ملک کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ، ایک پارلیمنٹ آئین پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی، ادھر شروع کریں نا، اس میں بھی کر لیں. سب بحث دیکھیں، میں کسی کو دفاع کسی کا نہیں کرنے آیا. ہم سب اس خرابی میں شامل ہیں. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، آج کیا سپریم کورٹ اپنے کنڈکٹ کو جسٹیفائی کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ کر سکتی ہے سر؟ پارلیمنٹ بالکل کر سکتی ہے. کیسے کرے؟ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جو آئین بناتا ہے، جس کے تحت سپریم کورٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اگر فیصلہ کر دیا، اس نے قانون بنا دیا، آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے. ایک بات سے تو اتفاق میں نے کر لی، لیکن آئین کہتا نا کہ 90 دن کے اندر نو لیٹر دین 90 days there have to be elections. جی بالکل آئین نے کہا نا سر. پارلیمنٹ جب تک اس کو ترمیم نہیں کرتی اس پر عمل کرنا پڑے گا نا. کیسے پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے کھڑے ہو کے؟ کیسے آپ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کہہ سکتا ہے کہ میں آئین پہ عمل نہیں کروں؟ میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. پارلیمنٹ اس لیے کہہ رہی ہے کہ آپ بار بار وہی بینچ بناتے ہیں. جب ایک آپ پر انگلی کھڑی ہو جائے، جو فیصلے سپریم کورٹ نے کیے ہیں وہی اس کے مطابق ہم یہاں پر پہنچے ہیں. جو سپریم کورٹ ایک الیکٹڈ ممبر کو اپنے ووٹ کے حق سے محروم کر دے اور کہے تم ووٹ نہیں کرو گے، میں آپ سے جو قانون کی ایسی تشریح کرے اس کا کوئی آئین میں وجود نہیں ہے، تو پھر یہ بات یہاں تک پہنچتی. بات یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی. آج صف آ رہا ہے جوڈیشری اور حکومت آپس میں، جوڈیشری اور پارلیمان آپس میں. میں پھر یہ کہتا ہوں، یہی بات ہم ری امیجننگ پاکستان کے فورم سے کرتے ہیں کہ آج ملک کی فکر کریں، آج ملک کے معاملات کی فکر کریں. یہ اپنے ناک سے چھوٹی چھوٹی جو کیوں ہیں؟ جی آپ نے 2 مثالیں مجھے دی جو جن سے میں آپ کو 100 مثالیں دے سکتا ہوں. میں آپ سے دونوں پہ اتفاق کروں. آئی ڈونٹ، جس دن 63 آیا آئی آلسو لکڈ ایٹ اٹ اینڈ تھاٹ آئین کہتا ہے ووٹ ڈالے گا، اس کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ کرنا ہے. جی ووٹ تو ڈلے گا نا. انہوں نے کہا ووٹ ہی نہیں ڈلے گا. سو پہلی چیز تو میں آپ سے اگری کر گیا. دوسری آپ نے کہا کہ یہ قانون بنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. چلے میں نے اس پہ بھی بہت سے لیگل ایکسپرٹس آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں. سو آئی ول کنسیڈ دس آلسو. معاملہ یہاں سر، یہاں سے مسئلہ یہ ہے، یہ پارلیمنٹ اگر آپ کو اس اینڈ پہ خرابیاں نظر آ رہی ہیں، آپ اس کا جواب اس اینڈ کی خرابی سے دیں گے کہ پارلیمنٹ پھر کھڑے ہو کے کہے گا ہم بھی بدماش ہیں؟ دیکھیں، 2 خرابیوں سے معاملات حل نہیں ہوں گے. ہو رہی ہے نا، خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آج عدالت فریق بن گئی ہے معاملے میں. مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے. میں آپ بننا پڑ گیا. میں نے یہ 2-3 دفعہ پہلے شاید صاحب بننا پڑ گیا. میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی یہ بات کی ہے
انصاف کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور میں نے وہ تقاضے پورے ہوتے دیکھے ہیں. میں نے جسٹس رحمت حسین جعفری صاحب کی مثال دی تھی, آپ کے پروگرام میں پھر دے دیتا ہوں. اس ملک کے چند کیسز میں جو مشہور ترین کیس تھے, ایک ہائی جیکنگ ٹرائل تھا میاں نواز شریف کا اور 8 اور افراد کا 1999 اور 2000 میں ہوا. جب ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے آپ جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اب ایک کاغذ سائن کرتے ہیں کہ جی مجھے اعتماد ہے عدالت پر, میں مطمئن ہوں جس طرح ٹرائل ہوا ہے. تو ہمیں باری باری 9 لوگ وہاں پر کمرے میں لے جاتے تھے. میں جب کمرے میں گیا تو رحمت حسین جعفری صاحب بیٹھے تھے اور میاں نواز شریف بیٹھے تھے. تو رحمت حسین جعفری صاحب نے تمام اہلکار جو پولیس کے تھے باہر نکال دیا اور میاں صاحب کو کہا اگر آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے ابھی میرے منہ پہ کہہ دیں, میں ریمانڈ کر دوں گا, یعنی ری ٹرائل ہو جائے گا. یہ انصاف کے تقاضے پورے میاں صاحب نے سائن کر دیا, بات ختم ہو گئی. یہ انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں. یہاں پورا ملک چیخ رہا ہے کہ بھائی یہ بینچ بار بار بنائے. جس آدمی نے اگلی دفعہ چیف جسٹس بننا ہے اس کا نام 2 بینچز میں آیا ہے, کوئی 70 بینچز میں سے. کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ تو آج ساکھ بحال یہ سارا معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. So you are putting everything on the courts. سر میں سب پہ ڈال رہا ہوں, کوئی بڑی ذمہ نہیں ہے نا. کنوینئنس شاید بھائی, میں کاشف بھائی صاحب اگر ایک خرابی میں آپ کا 1% حصہ بھی ہے نا, حصہ تو ہے یا 1% سر آپ 1% حصے کو 99% میں 1% کیسے جا سکتے ہیں؟ اکثریت کہوں گا, اکثریت ہی کہوں گا جو آج خرابی ہے اس میں عدالت کا. سر آپ لوگ یہاں بیٹھ کے میرے یہاں پہ بیٹھ کے کہتے تھے جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے اس ملک میں کوئی نو کانفیڈنس نہیں آ سکتی. نو کانفیڈنسیں آئیں, سب کو پتا ہے, میٹنگ یہ تاریخ ہمیں پتا پاکستان ایسی چلتا ہے, ہمیں پتا پاکستان چلتا ہے ایسے, اس لیے وی موو آن فرام عمران خان صاحب میں نے تو جو حکومت توڑی ہے وہ بھی جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑی ہے. جو آدمی نہیں ہے صاحب ہم نے اس پر ڈال دیا. آلسو سرپسٹنگ, انہوں نے کہا مجھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ توڑ دو. اس کا مطلب یہ تھا اس وقت یاد نہیں آیا, یاد آ گیا, اچھی بات ہے. وہ تو خیر ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں. یہ بھی کنوینئنس کی بات ہے. وہ بات تو دیکھیں میاں صاحب بھی جب بولتے ہیں, جب غصے میں آتے ہیں تو بولتے ہیں نا فلانے وقت میرے پاس ہی آیا تھا, بعد میں آ کے کہتے ہیں لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دس, کیونکہ ہماری ایک تاریخ ہے, ہمارا ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ ہماری تاریخ خراب ہے, ہمارا حال خراب ہے. ہم نے کوشش اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا مستقبل بہتر. مستقبل آپ کو کیسے بہتر ہوگا؟ اسی لیے ری امیجننگ پاکستان ہے. فیئر, لیکن ری امیجننگ پاکستان شروع کیسے ہوگا؟ اس کے لیے آپ کہہ رہے کہ جب تک سپریم کورٹ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک نہیں. میرا خیال ہے کہ جو بیسس ہے ڈیموکریسی کی, دیٹس یو پیپل. جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے یہ ملک ٹھیک نہیں.